تو اصل میں بہت سے علوم اور فنون کا منبع ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو فن قرأت جو تجوید کا علم ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ قرآن پڑھیں کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ صبوح صاحب آپ کا اور پی ٹی وی کا کہ اتنے خوبصورت عنوان کے تحت گفتگو کے لیے آج مدعو کیا ہے. جی، قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے سب سے پہلے تو انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو پوری انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل کیا. بے شک. اور پھر اس کی تلاوت کا حکم بھی دیا ہے، اور اس کے بعد آدمی اس انداز سے اس کو پڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے، اپنی عرضی اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے. جب یہ انسان کی نیت ہو جائے تو اس کے بعد باقی چیزیں شروع ہوتی ہیں. مثلا جو آپ کا تجوید کا سوال ہے کہ تجوید کی کتنی ضرورت اور اہمیت ضروری ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے قرآن مجید کا حکم ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر سوچ کر آرام سے، جب آدمی بالکل ٹھہر ٹھہر کر آرام سے اور اس کو سہولت سے پڑھتا ہے تو اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا ہے. تو قرآن کریم کی زبان اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور پھر بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، قرآن کی زبان عربی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم عربوں کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھیں. صحیح. اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمیں معاون ہوتی ہے کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها. تو عربی سے لفظ تجوید نکلا ہے. صحیح. تجوید کا لفظ جید سے نکلا ہے، یعنی خوب سے خوب کر کے پڑھنا. واہ. یعنی الفاظ کو درست ادائیگی اور ان کے مقام سے ادا کرنا. عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ مخارج، یعنی ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے. کوئی نو کے زبان سے ادا ہو رہا ہے، کوئی طرف لسان سے ادا ہو رہا ہے، کوئی حلق سے ادا ہو رہا ہے. تو ان کو ان کے جائز مقام جو ہے وہاں سے ادا کرنے کا نام تجوید ہے. صحیح. تجوید کے ساتھ ہم پڑھنے کی اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم خوبصورتی کے ساتھ ادا ہو جائے اور سننے والوں پر بھی اس کا اچھا اثر جائے. اچھا، اس کے اندر ایک یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے لیکن شرط نہیں ہے. صحیح. یعنی اگر کوئی شخص تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ رہا، یعنی اس کو اگر موقع نہیں مل رہا، اگر کوئی مصروفیت ہے کسی وجہ سے، اس کے تلفظ کمزور ہو، تو یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. لیکن یہ ہے کہ جہاں ایک واجب چھوٹنے سے جو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے تو اس کے ثواب کے اندر ضرور کمی بیشی ہوگی. تو تجوید اس لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم مثلا ایک مثال لے لیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، بڑے قاف کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں قال حلق سے ادا ہوتا ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کا یہ ہے کہ جب یہ وَإِذْ قَالَ کے ساتھ کہیں گے تو کچھ معنی ہوں گے اس کے، اور جب وَإِذْ قَالَ کہیں گے تو اس کے ساتھ اس کے معنی اور مفاہیم کے اندر فرق پڑ جاتا ہے. یعنی قاف اور کاف میں فرق ہے. قاف اور کاف میں فرق. شین قاف ہی آپ کی درست نہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. تو وہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، کہ یہ اویئرنیس کا معاملہ ہے. اور ہاں، جیسے کہ پی ٹی وی بھی اس کی کوشش کر رہا ہے، 2-3 پروگرام ہیں اس معاملے میں. تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہم جب انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا فنیٹکس کا خیال ہوتا ہے، ایکسنٹ کا خیال ہوتا ہے، یا کوئی بھی لینگویج ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ غلط بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. تو خیال اس کی بڑی اہمیت اور ٹولز کو بڑا فالو کرتے ہیں ساری چیزیں. لیکن جب قرآن کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم وہی بیزاری کا ثبوت دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے وہ بتا دیا کہ لوگ اب تو فیشن سمجھتے ہیں کہ اس کو ذرا زبان کو لمبا کر کے منہ کو ٹیڑھا کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا اس کی زبان میں لکنت ہے، یا اس کی عمر کے اس حصے میں ہے کہ اس کی زبان پہ لفظ نہیں آ رہے، یا اس کو پڑھنے میں دقت آ رہی ہے، تو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. صحیح بخاری سے اس کا ایک حدیث ہے الذی یقرأ القرآن ویطاطع فیہ لہ اجرا، اس کے لیے 2 اجر ہیں. 2 اجر کہ ایک تو یہ کہ اس نے جو مشقت سے قرآن کریم محنت سے پڑھنے کی کوشش کی، اور دوسرا جو اس نے تلاوت کی، تو 2 اجر ہیں. تو الحمدللہ دین بڑا آسان ہے، اس پر عمل بھی بڑا آسان ہے. بس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آدمی کس طبیعت کا حامل ہے، کیا وہ کوشش کر رہا ہے دین کے لیے. دیکھیں نا، جیسے میں نے حدیث بتا دی کہ کوشش پہ بھی 2 اجر مل رہے ہیں اس کو. صحیح، بالکل. تو